السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ سعدیہ افضال کے ساتھ۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ آج سے 47 سال قبل جب دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کے لیے پاک سرزمین پر یہ سوچ کر حملہ کیا کہ کامیابی بہت جلد اس کے قدم چومے گی، تو اس پاک زمین کے بیٹوں نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ انہیں یہ جنگ روکنے کے لیے درخواست لے کر اقوام متحدہ جانا پڑا۔ 6 ستمبر 1965 کو پوری قوم کا مقصد ایک ہی تھا، دشمن کو پسپا کرنا، دشمن کو منہ توڑ جواب دینا۔ اور سب سے بڑی وجہ اس کامیابی کی جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ پوری قوم ایک تھی، یکجہتی تھی، مقصد ایک تھا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے جذبہ تھا۔ دشمن عیاں تھا۔ اور آج 6 ستمبر 2012 کو جب ہم بیٹھ کر یوم دفاع پاکستان سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آج بھی ہم حالت جنگ میں ہیں، آج بھی پاکستان کو دفاع کا مسئلہ درپیش ہے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی ہمارا دشمن ہے، پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے بھارتی حملے سے زیادہ خطرناک جنگ پاکستان پر مسلط کر رکھی ہے۔ آج ہونے والا نقصان 65 کی جنگ سے ہونے والے نقصان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن 65 کے جذبے کے ساتھ ہی ہمیں یہ جنگ لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے، اور اس ملک کے ہم دفاع کو یوں کہہ لیجئے کہ ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جو کوششیں اور جو دعوے کرتے آئے اسے یہاں یقینی بھی بنانا ہے۔ آج اسی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہمایوں گوہر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کالمنسٹ ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں آپ بلو چپ میگزین کے، بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور میرے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، اور یہاں پر ان کا ایک تو ویسے آپ ڈیفینس اینالسٹ کے طور پر ان کی گفتگو ڈیلی کسی نہ کسی ٹاک شو پر یا کسی نہ کسی چینل پر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر پروجیکٹس کے حوالے سے جو خدمات یہاں پر شاہد لطیف صاحب کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ F-16 کی یہاں پر بات کریں تو آپ کا شمار ان 6 پائلٹس میں ہوتا ہے جنہیں F-16 کی ٹریننگ باقاعدہ طور پر امریکہ میں دی گئی، اور پہلے پائلٹ ہیں جنہوں نے F-16 فلائی کیا۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد ہارون صاحب، اور یہاں پر آپ کا تعارف میں ہلال امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت آپ کو مل چکا ہے، اینڈ یو آر دا اونلی آفیسر ان پاکستان نیول ہسٹری ٹو ہیو کمانڈڈ 3 سبمرینز اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور آپ نے پہلے بتایا تھا کہ 10 یونٹس بھی آپ کمانڈ کر چکے ہیں، اور لانگسٹ سی ٹائم بھی آپ کا رہا ہے، اور کسی اور آفیسر کو یہ اعزاز ابھی تک حاصل نہیں ہوا، کوئی اور یہ ریکارڈ ابھی تک نہیں بریک کر سکا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے چوتھے مہمان گوہر ایوب صاحب، اگین اے ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک اور تعارف جو پوری دنیا جانتی ہی ہے کہ اس وقت کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان جن کی قیادت میں فوج نے یہ جنگ لڑی اور جیتی، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، آپ کا خود بھی تعلق فوج سے رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ اگر آپ ہی سے آغاز کرنے پروگرام کا، اور ایک بڑے بنیادی سے سوال سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ 6 ستمبر 1965 اور 6 ستمبر 2012 کا پاکستان کیسا دیکھتے ہیں؟ 65 میں یہ ہوا کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا واگا بارڈر کے اوپر، سرپرائز اٹیک تھا۔ جب سرپرائز اٹیک ہو تو مومنٹم کے ساتھ فوج آگے نکل جاتی جی، اور ہماری اس طرح فوج جو سی بارڈرز کے اوپر نہیں تھی، جو جوان تھے، جو آفسرز تھے، بڑی دلیری سے لڑے۔ اور اس کے بعد مرحوم الطاف گوہر صاحب انفارمیشن سیکرٹری تھے، انہوں نے فیلڈ مارشل سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ چیز شروع ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسپیچ تیار کرو۔ تو جو 1965 کی اسپیچ ہے اس کا ڈرافٹ مرحوم الطاف گوہر صاحب نے کیا، تو اس میں پھر ایوب خان نے ایڈ کیا کہ وی آر ایٹ وار، جو الفاظ استعمال کیے۔ سو ون مسٹ گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیزرو۔ اس تقریر سے جو انگریزی میں بھی تھی اور پھر اردو میں بھی تھی، پوری قوم کو ایک کر دیا، کوئی ڈفرنسز نہیں رہے، نہ ایسٹ پاکستان نہ ویسٹ پاکستان، تمام میں۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری افواج، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس تمام اس میں شامل ہیں۔ یہاں تک دیکھیں کہ جس طرح ایئر وائس مارشل صاحب ہیں، ان کو ایئر فورس کا بہت تجربہ ہے۔ ہماری ایئر فورس اس وقت F-86 فائٹرز تھے، تقریباً 22 ایسے جہاز تھے جن کے اوپر یہ سائڈ وائنڈر میسائلز بھی ماؤنٹڈ تھی۔ F-104 تھے 12 ہمارے پاس، ان کے اوپر بھی میسائلز ماؤنٹڈ تھی۔ B-57 بامرز سے تقریباً 24 اور 6 یا 8 ہمارے پاس C-130 تھے۔
نیوی ہمارے پاس جو ایک فورس ملٹیپلائر ویپن سسٹم ہے، جس طرح ایئر فورس میں F-104 فورس ملٹیپلائر ویپن سسٹم تھا ہمارے پاس، نیوی میں ہماری آبدوز غازی فورس ملٹیپلائر سسٹم تھا. یہاں تک کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے غازی کراچی کے بندرگاہ چھوڑ کے بمبئی کے سامنے جا کے بیٹھی سمندر کے نیچے، انتظار میں کہ ہندوستان کی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت اگر نکلتی ہے بندرگاہ سے تو وہ ٹارگٹ تھا. یہاں تک ہے کہ ہندوستان کی نیوی وکرانت کیا ان کی باقی نیوی جو سی ہے وہ بندرگاہوں سے باہر نہیں نکلی. یہاں تک کہ ہماری نیوی نے جو پٹرولنگ کی تو دیکھا کہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، سمندر میں کچھ نہیں ہے، جا کے پھر واپس آنا، ایمونیشن کراچی واپس لانا، انہوں نے پھر دوارکا کے اوپر گولہ باری کی. یہ پوزیشن تھی. ایئر فورس کی ایسی تھی کہ جہاں بھی کوئی ایک جہاز نظر آتا تھا تو انڈین ایئر فورس والے کہتے تھے اسٹار فائٹر 104. آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے دنیا کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے کہ ان کا ایک اجیت پلین، نیٹ پلین اس کو کہتے ہیں، اسکواڈرن لیڈر اس کو چلا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک 104 لگا تو اس کو سرنڈر کرایا، اس کا اترو ہوائی اڈے پہ. یہ اسکواڈرن لیڈر ہندوستان کا بے وقوف، وہ اترتا ہے، اپنا جہاز اتارتا ہے، بجائے بیل آؤٹ کرنے اپنے جہاز کو ڈسٹروائے کر دے اور وہ اتارتا ہے. اسی طرح ران آف کچھ میں ایک اوراگان جہاز تھا انڈین ایئر فورس کا، اس کو 2 F-86 اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو فورس ڈاؤن کیا. وہ بھی جو ان سے پائلٹ ہندوستانی جہاز کو لینڈ کرتا ہے بجائے اس کو بیل آؤٹ کر کے ڈسٹروائے کرنے کے. تو ہماری یہ پوزیشن تھی اور ہماری افواج جو ان سی ہے لڑی، ایک بڑی فورس کے ساتھ لڑی اور قوم بھی ساتھ تھی. ایسے تھا کہ لاہور سے دیگیں بھر کے ٹانگوں میں خواتین لے جاتی تھی بارڈر کی طرف. صحیح، آپ نے بہت خوبصورتی سے اور واضح طریقے سے ایکسپلین کر دیا. میرے صاحب اگر یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت کہتے ہیں کہ دفاع جس طریقے سے ہماری افواج نے کیا وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ایک چیز آپ کہہ لیجیے تھی، پھر ساتھ جذبے کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، ویل ٹرینڈ لوگ تھے ہماری افواج جو تھی، بہت زیادہ اچھے ٹرینڈ کہنا چاہیے تھی. اگر میں آپ سے پوچھوں ایک وہ ریزن جو آپ کی نظر میں کہ what made us win this war تو وہ کیا ہوگا؟ موٹیویشن، ٹریننگ اور اسلام. یہ 3 چیزیں ہیں which moved us in the right direction. اور ماشاءاللہ آپ جس جگہ پہ بھی دیکھیں اس جگہ پہ ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا کام کیا. وہ irresponsibility کو ڈسپلے، there was no display of irresponsibility. اور سارے ٹھیک ٹھاک اپنا کام کر رہے تھے. نیوی کے بارے میں گوہر صاحب نے کافی ذکر کیا، اس کے بارے میں میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ 4 آپریشنز جو تھے نیوی کے اس وقت کے ٹائم پہ وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. تو پہلے تو میں آپ کو ایسٹ پاکستان کا بتاتا ہوں کہ ادھر امیڈیٹلی ایمبارگو لگ گیا آن یہ جو انڈین نیوی، انڈین جو کارگو جاتا تھا ود ان آر ریورز وہ بند کر دیا. اس سے جو نارمل جو سپلائیز تھیں ٹورڈز دا ایسٹرن پروونسز آف